کنجوسی یہ بھی دل کی بیماری ہے. بعض دل کے بڑے اور بعض دل کے بولو چھوٹے. تنگ ہوتا ہے دل ان کا, خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہے. کیوں؟ دل میں محبت اتنی ہے دنیا کی کہ اس کی وجہ سے کنجوسی آ گئی, بخل آ گیا. وہ ایک کنجوس آدمی جو تھا نا, اس کے گھر چاول پکے ہوئے تھے. مہمان آیا تو ابلے ہوئے چاول, بوائل چاول لا کے رکھ دیے اس کے سامنے. بوائل چاول. مہمان نے کہا یار یہ کوئی دال ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں, خالی بوائل چاول. ویسے تو عام طور پہ مہمان کے سامنے کوئی گوشت موش رکھا جاتا ہے, لیکن اس نے کہا چلو کچھ تو ہو. بہرحال اب کھانا شروع کیا تو بیگم کی آواز آئی کچن سے, مرغی لے آؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرغی لے آؤں. مہمان خوش ہو گیا کہ چلو یار چکن بھی آئے گی. تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں لاؤ. تو مہمان کو خیال گزرا شاید چاول ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ پہلے یہ ختم ہو جائے پھر. تو وہ بیچارے پھیکے چاول بوائل اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کیے. پھر آواز آئی اندر سے مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں. مہمان نے کہا اسپیڈ بڑھانی پڑے گی, جب تک چاول ختم نہیں ہوں گے مرغی بولو نہیں آئے. یہ اتر نہیں رہے منہ سے اس کے, اور ٹھوس رہے نا. پھر آواز آئی مرغی لے آؤں. بیگم کی آواز آئی. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں, ابھی چاول باقی ہیں. بہرحال جی اس نے بڑے بڑے نوالے بنا کے ٹھوسا, ختم کر دیے چاول. پھر آواز آئی جی مرغی لے آؤں. شوہر نے کہا لے آؤ. بڑا خوش ہوا. پتہ چلا جی زندہ مرغی آئی ہے. مہمان نے پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو چاول گر گئے ہیں نا یہ وہ کھائے گی. مرغیوں کو ہم یہ والا دانہ کھلاتے ہیں. یعنی جو کنجوسی مہمان کے ساتھ ہو رہی ہے وہی جانوروں کے ساتھ بھی ہو. وہ باجرہ خرید کے نہیں کھلانا, مہمانوں کا بچا ہوا کھلا. تو یہ کیا ہے, یہ کس کی بیماری ہے بھائی اصل میں؟ بولو دل تنگ. مجھے غصہ اس پر آیا کہ ٹھیک ہے آپ لے آؤ مرغی, اس کو بتاؤ تو صحیح کہ زندہ مرغی ہے, اس کو کیوں ٹینشن میں رکھا ہوا ہے؟ اچھا کتنے تیز ہوتے ہیں یہ کنجوس لوگ. وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ زندہ مرغی لے کر آؤں گی, لیکن وہ جان کر اس لیے کہا کہ تاکہ یہ کمبخت یہ جلدی جلدی کھائے, کچھ اور نہ منگوا لے. یہ تو دل کی بیماری کیا ہے بھائی؟ کنجوسی. آج لوگ نظر آتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں ہوتا, جان نکلتی ہے, گن گن کے رکھتے ہیں اور ہر وقت گنتے رہتے ہیں بیٹھ کے اتنے ہو گئے. اب دل بڑا کرو یار. اور اس کنجوسی پہ ڈالا پتہ ہے کس نے؟ کیا بولے یار, آپ بولیں گے وہ سب گھما گھما کے ایک ہی ٹاپک لاتے ہیں. جو بے غیرت آدمی, جو کمبخت اپنی اولاد پیدا کرنے کو تیار نہ ہو کہ اس کو کھلانا پڑے گا, وہ کسی پہ کیا خرچ کرے گا؟ آج بچے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ خرچہ زیادہ ہوگا. اپنی اولاد پر جب دل اتنا کنجوس ہو جائے, اور یہ فیملی پلاننگ والوں نے اس عذاب میں ڈالا ہے, تو کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے کون پالے گا بھائی؟ یہ اپنے پیدا نہیں کر رہا تھا ہے بھائی کہ خرچہ پڑے گا, اور اسلام ترغیب دے رہا ہے بیوہ طلاق یافتاؤں کے بچے بھی پالو. تو اسلام کی ترغیبات اثر کریں گے اس کے اوپر؟ جو اپنا خون ہے اسے روک رہا ہے, جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اس کو روک رہا ہے, جو اس کا گھر آباد کرے گا اسے روک رہا ہے کہ روکڑا خرچ نہ ہو جائے, پیسے خرچ نہ ہو جائے. اور آپ ترغیب دے رہے ہیں اس کو کہ بیوہ سے شادی کرو, 2 بچے لے آؤ, 4 بچے لے آؤ, 6 بچے لے آؤ. تو فیملی پلاننگ والوں نے جتنا کنجوس بنایا ہے نا انسان کو, گوروں نے, انگریزوں نے, یہ ساری تحریکیں وہاں سے چلی ہیں. جتنا کنجوس ان کمبختوں نے بنایا ہے اتنا انسان کو کنجوس کسی نے نہیں بنایا. اسلام تو دل بڑا کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کماؤ بھی, خرچ بھی کرو. یہ لوگ نکاح سے کیوں روکتے ہیں, بیوی لانے سے کیوں روکتے ہیں؟ بھائی خرچے بڑھ جائیں گے, تو پہلے اسٹیبل ہو جاؤ, پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, پہلے اتنا کماؤ. اسلام نے اسی کنجوسی کی جڑیں کاٹ ڈالی. اسلام نے کہا نا بھائی جس کو تم گھر میں بیوی بنا کے لاؤ گے, کسی کی بیٹی ہوگی نا, وہ تو باپ بھی تو خرچ کر رہا ہے نا, تو تم خرچ کرو. اے اللہ پیسے نہیں ہیں, اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پہ توکل کرو, اللہ غنی کر دے گا. اسلام صرف خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا, پالیسیاں بنا کے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, قوم کو خرچ کرنے پر لاتا ہے. انگریز صرف اوپر سے ترغیب دیتا ہے, کام سارے وہ کر دیے اس نے جس سے انسان کنجوس بن جائے. کام سارے وہ کر کے گیا ہے. رشتے توڑ دیے انہوں نے, جب رشتے ٹوٹ گئے تو خرچ تو رشتوں پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ. فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا, خرچ کس پہ کرے؟ کتوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں تو بھائی حکومت اگر ٹیکس نہ لینا تو بڈھے سڑکوں پہ مریں گے,
معذور لوگ سڑکوں پہ مریں گے. ہمیں چند سخی دکھائے جاتے ہیں کہ وہ بل گیٹس نے اتنا بڑی اسپتال بنا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. میجورٹی کی حالت بہت خطرناک ہے. اور جو آپ کو خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بھی کوئی حاتم طائی نہیں ہوتے, ان کے پاس اتنا ہوتا ہے اور آگے کوئی نسل ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو کتنی عیاشی کر لے گا آدمی. وہ بھی اپنی توندے بھر کے سب کچھ بنا بنو کے اپنے چارٹر طیارے خرید کے جب بچ جاتا ہے تو چلو یار ایک اسپتال بناؤ انسانیت کے لیے. ہمارے ہاں جو خرچ کرنے کا جذبہ ہے, گورے کو گورا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچا, گرد کو بھی نہیں پہنچا, تو پہنچ بھی نہیں سکتا. جو اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, وہ باقی کیا خرچ کرے گا میرے بھائی. کافر میں کوئی خوبی نہیں ہے اسلام کے مقابلے میں. کچھ ظاہری چند خوبیاں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے دلوں میں تیل. تو خدا کا نہیں کو نہیں مانتا میرے بھائی, پیدا کرنے والے کا انکار کر دے, بھائی کیا رہ گیا. تو کنجوسی کہاں کی بیماری ہے بولو؟ دل کی. ہارٹ اسپیشلسٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ کو آغا خان میں, سول ہاسپٹل میں, جنا ہاسپٹل میں ملیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ. وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی ہارٹ بیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے, آپ 2 شادیاں کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, دل میں اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے. اچھا, ہارٹ کے جو اکثر اسپیشلسٹ ہیں ان میں 2 کی طاقت نہیں ہوتی. کمال کی بات ہے یعنی ان کے دل میں اتنا تپڑ نہیں ہوتا. تو جب بھی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں نا, آپ کہیں میرا آپریشن ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر کرے گا جس کی 2. خیر یہ میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, کیا کروں, میں بھی شرارتی آدمی ہوں نا تو ہٹتا رہتا ہوں ٹاپک سے. کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا. میرے بارے میں کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے جب میں 2 شادیوں کے بعد, جو تپے میں ہے نا مجھ سے, جو خواتین خاص طور پہ خواتین نے لکھا ہوتا ہے یہ نہیں سدھرے گا, یہ بہت ڈھیٹ آدمی ہے, یہ نہیں سدھرے گا. تو بغض کا پیدا ہو جانا, کینہ دل میں, تو یہ ہارٹ اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں مادی دل کے, اس دل کے ہوتے ہیں جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے. یہ بتائیں گے بھائی یہ دل آپ کا مضبوط ہے, کمزور ہے, کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں, اہل اللہ ہیں, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں روحانی دل کے. اور یہ خوب سمجھ لو, دل کو روحانی طور پر صحت مند کرنا یہ پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور جنہوں نے پیغمبروں سے سیکھا اور پھر انہوں نے پیغمبروں کے سیکھے ہوئے ہوں سے سیکھا, تو یہ سلسلہ صدیوں سے آج تک چلا آ رہا ہے. تو اس لیے دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں. سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھے اور انٹرنیٹ پہ دیکھ کے گاڑی چلانے کا طریقہ لکھے اور گوگل پہ سرچ کرے, تو کیا صبح و شام وہ طریقہ رٹا لگا کے یاد کرتا رہے گا؟ گاڑی چلانا آ جائے گی اس کو؟ نہیں آئے گی. اس کو بھائی انگلی سے پکڑ کے جب تک کوئی اسٹیئرنگ پہ نہیں بٹھائے گا اپنے ساتھ, کوئی ٹریننگ نہیں دے گا, وہ گاڑی چلانا نہیں سیکھے گا. ایسے ہی دل بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے, جن کا پہلے سے بنا ہوا ہو دل. ان صاحب دل کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بننا شروع ہوتا ہے.